ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، وقال تعالی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور ہماری عمر کو طے کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس پر 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی عمر لکھ دیتا، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا نیک و بد ہونا۔ دنیا میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بھیجا کہ جس کی عمر پہلے سے طے نہ ہو۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ کا اعلان ہے، قرآن کا یہ فرمان ہے کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کی عمر اللہ نے طے کر دی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب اس کی وہ عمر مکمل ہو جاتی ہے تو لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقت سے پہلے دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ بہت سے لوگ تدبیریں کرتے ہیں، کوئی پنکھے سے لٹک گیا، کوئی ٹرین کے نیچے سو گیا، کوئی جیسا جو ہے زہر کی شیشی اڈل لیا، کوئی کچھ کر لیا، کوئی کچھ کر لیا، تدبیر کرتے ہیں۔ لیکن وقت سے پہلے جانے کی
اللہ نے اس کی حد طے کر دی، یہ کتنی سانسیں لے گا، کتنے دانے کھائے گا، کتنے دن جیے گا، کتنا وقت گزارے گا، یہ اللہ نے طے کر دیا۔ اللہ کا طے کردہ اس کے اندر کمی بیشی ممکن نہیں ہے، اور کوئی اس وقت سے آگے تک کچھ رہنا بھی چاہے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر کچھ اور دن دنیا میں رکنا چاہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی عمر طے کر دی۔ یہ ہم ہیں کہ غفلت کے اندر اپنے اوقات کو گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہنوز دلی دورست، ابھی تو میں جوان ہوں، مضبوط ہوں، پٹھے میرے جی صاحب رہتے میرے مضبوط ہیں، ابھی تو بچپنا ہے۔ دیکھیں گے دانتاں گرنے کے بعد، ہاتھاں پیراں کانپنے کے بعد، پوتی جی صاحب نواسی آنے کے بعد، وہ بات کی بات ہے، تسبیح پکڑنا، مصلے کو جانا، اللہ اللہ کرنا۔ اب بھی جب تو کمانے کی عمر ہے، اب تو ہم یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر پیدا کیا اور ہماری عمر طے کر دی۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی جو عمر ہے، میری امت کی جو عمر ہے 60-70 سال کے درمیان میں ہے۔ کتنے درجے بتائے؟ ایک 60 بتایا اور ایک 70 بتایا، 60-70 کے درمیان میں ہے۔ کھینچ کے لے کے گئے تو کہاں تک جائیں گا؟ 60 بچ گیا تو 70 تک، کیونکہ نبی کا کہا ہوا جی وہ پتھر کی لکیر ہے۔ 60 سال 70 سال اگر ہم پچھلی امتوں کے عمروں کو دیکھیں گے، بالکل مختصر زندگی کتنی ہے ہماری؟ بالکل مختصر زندگی۔ اس مختصر زندگی کو کیسا گزارنا، زندگی کے اوقات کو کیسا خرچ کرنا، زندگی کے ان مراحل کو کیسے طے کرنا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون دیا، اور قانون اتنا جامع قانون ہے، اتنا مکمل قانون ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی اللہ نے۔ زندگی دی مختصر اور قانون دیا مکمل جامع قانون۔ یہ قانون شروع ہوتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے ابد الآباد تک۔ شروع ہوتا ہے پیدائش سے اور چلتا ہے ابد الآباد تک۔ پیدائش سے لے کر موت تک جتنی زندگی ہے، گود میں آنے سے لے کر گود میں جانے تک، ایک گود تو ہے ماں کا اور ایک گود ہے زمین کا۔ گود سے، گود میں آنے سے گود میں جانے تک جتنا وقفہ ہے وہ ہے وقفہ زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے
اس کو کہتے ہیں قانون الہی، احکام اسلامی، قانون شریعت، احکام شریعت۔ اگر میرے جملے آپ حضرات نے غور سے سنے، میں نے کہا انسان کو پیدا کیا، مسلمان کو نہیں کہا۔ ہم لوگ آدھا نیند میں سنتے ہیں اور آدھا اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں۔ میں نے کہا انسان بنا کر پیدا کیا، مسلمان بنا کر نہیں۔ دنیا کے ہر انسان کی اللہ نے عمر طے کی ہے، ایسا نہیں خالی مسلمان کی عمر طے ہے، غیر مسلم کی طے نہیں ہے۔ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ انسان بنا کر پیدا کیا، عمر طے کر دی، اور یہی انسان کے لیے اللہ نے قانون بنایا، مسلمان کے لیے نہیں۔ قانون کس کے لیے بنایا؟ جتنے انسان ہیں سب کے لیے قانون ہے۔ اور یہ قانون بھیجنے والا، قانون بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ آپ کا میرا قانون نہیں چلتا، ہمارا قانون تو ہمارے گھر میں نہیں چلتا، نہیں؟ ہماری بات تو بیگم بھی نہیں مانتی، اولادش نہیں مانتی، ہمارے بابا نکل گئی بولتے بچے کیا تو بولے تو، ہمارے میاں تھوڑے سے ایسے ایسے ہے بولتے، کر لیے سو بیوی بھی ویسی بولتی تھوڑا۔ ہمارا قانون نہیں۔ قانون کس نے بنایا؟ جس نے انسان بنایا، قانون بھی اسی نے بنایا، اور یہ قانون ہر ایک کے لیے ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان بن کر پیدا ہوگا اس کے لیے یہ قانون ہے۔ اس کو بولتے ہیں قانون الہی۔ اور ہم چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ قانون نبیوں کے راستے اور واسطے سے اللہ نے بندوں تک پہنچایا، اس لیے نبی کی بات کو اللہ کی بات سمجھتے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نبی کی بات اللہ کی بات ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون جب پوری انسانیت کے لیے ہے، چونکہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا اعلان کرنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اس کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو قانون بھی اس نے دیا ہے ہم اس پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو کہتے ہیں مسلمان۔ مسلم کے کیا معنی ہیں؟ تابعداری کرنے والا، کسی کے سامنے جھک جانے والا، کسی کی بات کو تسلیم کرنے والا۔ تو اللہ نے ہماری زندگی رکھی مختصر، اور اس مختصر زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے قانون دیا، قانون الہی۔ اس کو اگر ہم قانون کی زبان میں کہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب احکام شریعت،
اور اس کی جڑ یہ احکامات نکلے کہاں سے؟ اللہ کی کتاب قرآن سے، نبی کے فرمان حدیث سے۔ یہ احکام کی جڑ ہے قرآن اور حدیث۔ انسان کا بنا ہوا قانون وہ دنیا کے لیے نہیں ہے، دنیا میں تو قانون اللہ کا ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے ہٹ کر کسی اور قانون پر چلتا ہے یا پسند کرتا ہے، اللہ کا اعلان ہے فلن یقبل منہ، میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے زندگی گزارنے کا قانون دیا، ہم اس قانون کو جیسا اس کے تقاضوں کو سمجھیں۔ اللہ نے جو قانون دیا، اس قانون کے دو ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ غور سے سنیے مضمون کو۔ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا قانون دیا، اس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ اس کی دو ذمہ داریاں ہم پر ہیں۔ پہلی ذمہ داری اس قانون کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اس قانون کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ ہندوستان کا ایک ترنگا ہے، جھنڈا، 26 جنوری 15 اگست کو اس کا قانون سمجھ میں آتا لوگوں کو کہ اس کا احترام کرنا۔ کلر اوپر کا نیچے بھی ہو گیا تو ان کی نوکری ہوندی ہو جاتی ختم۔ نیچے کا کلر اوپر چلے گا، اوپر کا کلر نیچے چلے گا، ابھی تو دل دھڑ 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 بولتے رہتا، کھینچتے کھینچتے سانس لیتے رہتا، کیسا بنیں کی کیا نہیں کی بول۔ کیوں؟ قانون ہے کہ اس کا احترام کرو، نیچے گرنے مت دو، الٹا اس کو جساب مت کھولو۔ 1000 ٹپلا پڑھ کے اس کو سیدھا کر دی، بننے نہیں آیا تو بننا جس کو آتا اس کو بلا کو ٹھوٹی خات لگا کو بننے لگاتی۔ جو بولے ویسا نہیں بن سکتے اس کو۔ احترام کے ساتھ اس کا احترام کیا ہے؟ جب اس کی پرچم کشائی کی جائے اس کو سلوٹ مارو، سلوٹ مار دے۔ قانون کا احترام ہے یہ۔ 4 بجے تک نہیں نکالنا، نہیں نکالتے۔ کون تو بولا میرے کہاں تو جانا ہے، جلدی اتار کو بھاگ جاتا ہوں، بولتے اسکول بڑھا جاتے، ختم۔ قانون کا احترام، شریعت کے جو احکام اللہ نے ہم کو عطا فرمائے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے ان قوانین کی، ان احکام کی جسات جو ہے ہم اکرام کریں اور اس پر عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ غور کر کے دیکھو، کڑوی بات، انتہائی کڑوی بات، دل کو چھیدنے والی، دماغ کو چھلنی کرنے والی انتہائی کڑوی بات یہ ہے، بحیثیت مسلمان اللہ کے قانون پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، احترام بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں۔ جبکہ پہلی ذمہ داری ہماری یہ تھی کہ ہم اللہ
کے قانون کو جانیں، اس کا احترام و اکرام کریں، اس پر عمل کریں۔ غور کرو، 24 کروڑ مسلمان، ایک اندازے کے مطابق 24 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں۔ اگر ایک ساتھ اتنے کروڑ مسلمان اللہ کے قانون پر عمل کریں، کیا منظر ہوگا؟ عید کے دن دیکھتے نہیں، ایک ساتھ پورے سر پر تاج سجائے ہوئے، کپڑے پہن کر نماز کے لیے جب صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حج کے موقع پر لاکھوں کا مجمع اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، اللہ کے گھر کے سامنے رکوع سجدہ کرتے ہوئے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے قلب پر؟ اگر اتنے کروڑ مسلمان ایک ساتھ عمل کریں قانون الہی پر، کیا اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ صحابہ کرام نے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، باوجود کوشش کے نہ قلعے کے قریب پہنچ سک رہے، نہ قلعے کا دروازہ کھول سک رہے۔ ہر تدبیر فیل ہو رہی ہے، ہر تدبیر فیل۔ مسلمانوں کی فوج کے ذمہ دار نے اپنے سے بڑے کو ایک صورتحال بتائی، باوجود کوشش کے ہم دشمن کے دروازے تک نہیں پہنچ سک رہے اور نہ اس کو فتح کر سک رہے۔ مسلمانوں کے ذمہ دار نے ان سے کہا کہ غور کرو، جائزہ لو، ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہم سے چھوٹ رہا ہو اور اس کی نحوست سے اللہ کی مدد رک گئی ہو۔ ہم کیا ہوتا، میرے ایک سے کرنے سے کیا ہوتا مول صاحب، سوچ بھی ہم ہی سوچ لیتے ہیں اور ہم اکیلے تو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے ایک سے کیا ہونے کا ہے۔ مسلمانوں کے امیر کا جب یہ حکم پہنچا، جائزہ لیا گیا قافلے کا، تو پتہ چلا نمازیں تو وقت پر ہو رہی ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے جتنے اصول ہیں ان اصولات کی پابندی بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک سنت کی طرف توجہ نہیں ہو رہی ہے اور وہ ہے مسواک کی سنت۔ ظاہر بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ سرکار کا فرمان ہے، اگر میری امت پریشانی میں گھر جائے گی، یہ ڈر نہیں ہوتا، تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت میں یہ مسواک کا اہتمام کریں۔ اعلان ہوا اہتمام سے مسواک کی جائے، سبوں نے مسواک ہاتھ میں لی اور اپنے دانتوں کو صاف کرنا شروع کیا، اور جب یہ سنت ایک ساتھ پورے فوجیوں نے عمل کرنا شروع کیا، میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ساتھ جب کوئی عمل شروع کر دیتے ہیں اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جب ایک ساتھ سب لوگوں نے مسواک کی سنت پر عمل شروع کیا تو مخالفین نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اوپر چڑھ کر دیکھا یہ تو کر رہے ہیں مسواک، اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ ہم کو کچا
کچا چبانے کے لیے اب ہتھیار کو تیز نہیں کر رہی بلکہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک ساتھ عمل کرنے کی دھاک، جو دل پہ ہیبت بیٹھی تو ہیبت کے مارے قریب بھی نہیں پہنچے، اس سے پہلے دروازہ کھول دیا۔ اگر یہ 24 کروڑ مسلمان جو اس ملک میں بستے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک جو قوانین زندگی گزارنے کے اللہ نے سرکار کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمائے، اگر یہ امت اس پر عمل کرتی، منظر کیا ہوتا؟ منظر کیا ہوتا؟ آج حال یہ ہے، آج کڑوی بات، آج حال یہ ہے شرعی احکام کو ہم اپنے گھروں سے دھکے دے کر نکال رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں خود ہم اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم توقع رکھ رہے ہیں کس سے؟ غیروں سے۔ ہم اپنے پریکٹیکل عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں ہم ہے بھائی، ہماری مرضی، ہم عمل بھی کر سکتے نہیں بھی کر سکتے، مگر تم ہمارے قانون کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا۔ وہی تو چاہ رہے ہیں، اور کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو شور شرابہ ہے یہی تو بولنا چاہ رہے ہیں۔ وراثت کے بارے میں، ترکے کی تقسیم کے بارے میں قرآن نے صاف ہدایتیں دی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین۔ پورا ایک رکوع وراثت کی اور ترکے کی تقسیم میں اترا۔ پوری قرآن میں ایک رکعت پڑھنے کا پورا طریقہ بھی نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ بولو، یہاں ناف کو ہاتھ باندھو، ثنا پڑھو، تحفظ تسمیہ پڑھو۔ ترکے کی تقسیم کے لیے پورا ایک رکوع اترا اور بتا دیا کہ ترکے کی تقسیم بیٹے کے لیے، مرد کے لیے اس وقت میں صحیح ہے جب پہلے بہن کا حق تو ادا کرے۔ جب تک بہن کا حق طے نہیں ہوتا تیرا حق نکلتا ہی نہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 1.5 فٹ کی داڑھی، جھبا خبا امامہ، پیشانی رگڑے سو جانماز کے اوپر کالا اتنا محراب، ہاتھ میں جی صاحب 10,000 کی تسبیح۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بولے تو یہ 50,000 رکھ لے، بھائیاں دے رہے سو، کیا بھی نہیں پوچھنا، میں تہجد پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ کوسی تقسیم رہی ہے، کوسی تقسیم، بھائیاں دے رہے ہیں، کیا بھی نہیں بولنا، رکھ لینا۔ جب ہم اللہ کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، بہنوں کا حق مار کے کھا رہے ہیں، عورتوں کے حق کو دبا رہے ہیں، ہماری نمازوں میں جان کہاں ہے؟ ہمارے سجدوں میں وزن کہاں ہے؟ ہماری تلاوت آسمان تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ ہمارے روزوں کا کیا وزن ہے؟ ہمارے حج عمرے کیا جیسا گل کھلا رہے ہیں؟ ترکے کی تقسیم قرآنی حکم ہے، قرآنی حکم۔ ہر حال میں اس قانون پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ گاؤں کا گھر ہے نا، تو رکھ لے، کئی بولے تو اس کی ویالو نہیں رہی ہے نا، بھینساں کو بننے کام آتا ہو،
بھانا کو بولیں بابا کا گھر ہے نا تو رکھ لے. حیدرآباد میں جو 10 منزلہ فلائٹ ہے وہ بھایا دیکھ لیتے. انہوں بھینسا گوبرا کرتے سو انہیں دیکھ لینا جی صاحب انہوں وہاں کا جو کروڑ ہے وہ گن لیتے گے. پھر یہ مسجد کو چندہ دے رہے ہیں وہ مسجد کو چندہ دے رہے ہیں, خوش ہو جا رہے ہیں, جنت کی کنجی ہاتھ کو آ گئی. بول قانون وراثت قرآن نے جو پیش کیا آپ کو معلوم ہے. قانون جب معلوم ہی نہیں تو عمل کہاں سے کرتی. کس کو کتنا ترکہ مرنے کے بعد کس کو کتنا آتا نہیں معلوم. کوسا گانا کب گایا تھا پوچھو, ورجنل ترکوڑا ہے وہ نہیں بولے تو کیسا. کوسا گانا کوسے فلم کا گانا کب گایا تھا کتنے منٹ کا ہے سب بولیں گے, ڈریس سے لے کو فرش تک پورا بولیں گے. اور معلوم نہیں ہے تو ترکہ کیا ہے نہیں معلوم ہے. قرآن نے کہا رشتہ داروں میں ترکہ ہوگا. مرد ہیں 4, عورتیں ہیں 8. کتوں کا حصہ اللہ میاں طے کرے. 4 مردوں کا 8 عورتوں کا, کل کتنے ہو گئے 8 بھی 4 12 لوگ. ان کو کہتے ہیں اصحاب فرائض, جن کا حصہ اللہ کی طرف سے طے ہے. سچی بولو 12 حصے کر رہے ہیں ہم, 2 حصے کر کے وہ 2 میں کا 1 11 کے 11 نیچے دبا لیتے ہیں. 1 میں دنیا کو بتانے تقسیم کرتے ہیں. اس میں بہنا, اس میں بیوی, اس میں چنے, اس میں چنے, سب اس میں. پھر یہ 11 یہاں رکھ لیا سو کیسا ہے رے. میری مرضی, میرے بابا. ہم ہمارے گھروں سے دھجیاں جی صاحب کر رہے ہیں اس کے قانون کے. جہیز کی لعنت کہاں سے آئی؟ کون سی قرآن کی آیت اس کی تائید کر رہی ہے؟ پیسہ حلال کیسا ہوا؟ کوئی سننے کے لیے تیار ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار ہے, کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. امام کی حاضری لیں گے کیونکہ پیدا ہوئی جس کے واسطے, مسجد کی صدارت کے واسطے لڑیں گے, پیدا ہوئی جس کے واسطے. مگر جو قانون ہے اس کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں. ایک ہی بیٹا ہے جی, طلاق کو, نکاح کو اس وقت میں اس کے احکامات پورے رکھ دیے. فیشن بنائے, فیشن. فیشن بنا کے رکھے طلاق دینے کو. جبکہ نبی نے فرمایا ابغض الحلالی, حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند, سب سے زیادہ انتہائی درجے کا ناپسند عمل طلاق کا عمل ہے. وہ ایک مجبوری میں نکلنے کا ایک راستہ ہے. وہ یہاں کیا حال ہو گیا, جمعگی کے دعوتاں بھی پورے نہیں ہو رہی, پنچایت شروع. طلاق کو فیشن بنا کے رکھے. اتنی بات کو طلاق, اتنی بات کو چھوڑ دینا. حضور کی خدمت میں آ کر شکایت کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ تھا برداشت کر لو, برداشت کر لو. نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے اوپر زبان درازی کرتی ہے, بک 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 بک,
سرکار نے فرمایا جنت کی حوریں اس کو ٹوکتی ہیں، ارے اللہ کی بندی زبان بند رکھ، ان قریب وہ زندگی کی تکلیفوں سے نجات پا کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ حضور نے اس ارشاد میں اس شوہر کو تسلی دی کہ اگر گھر کی عورت بد زبانی کرتی ہے سہ لے، آخرت میں تیرے لیے جنت نہیں جنت کی حوروں کی بشارت ہے۔ اور جو مرد عورت پر ظلم کرے، سرکار نے فرمایا سب سے بدترین مرد وہ ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت جیسا مرد وہ ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ حاجی صاحب، ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، 30 سال پہلے نہیں، ہاں نیند میں سننے کے عادی ہے نا ہم لوگ، ہم تو زبردستی کو بیٹھتے ہیں یہاں۔ 3 دن پہلے ایک صاحب آئے تھے، آ کر بولے کہ صاحب میری بچی کو میں لا لیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے دیندار گھرانہ بول کے رشتہ کرا۔ مرد کیا بول رہا؟ میں مرد ہوں، پیشاب پلائے بھی تو پینا بول رہا میری بچی کو، ہاں اس لیے میں لا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کے حدود بھی نہیں معلوم ہے، مسجد کی صدارت کے واسطے لڑنا معلوم ہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا ان کو معلوم ہے، دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ان کو معلوم ہے، علماء کی غیبتیں کرنا ان کو معلوم ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم، نہ ان کے ماں باپ نے ان کو یہ بتایا بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا، نہیں بتایا۔ ازدواجی مسائل میں شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ انہوں بولے ہم 5 تولے سونا دے رہے ہیں اور وہ مہاراجا کا سر دے رہے ہیں اور گاڑی دے رہے ہیں اور یہ دے رہے ہیں، 2 لاری فرنیچر دے رہے ہیں، انہوں وہ سنبھالتے ہیں خالی 2 لاری، اور انہوں ٹائٹن کی گھڑی لانے، باٹا کے جیسا جوتے لانے اور رحمان کے جیسا صدری سلانے، اس میں مرض تھا۔ میں نے سمجھ رہے دولہا بننے کا کام یہی ہے، وہاں شیروانی بنا لو یا صدری بنا لو یا گھڑی لا لو، یہ لا لو وہ لا لو، بس خالی ابو تبری کا کام کرو۔ جورو کے ساتھ کیسا زندگی گزارنا، وہ کیا ہو رہے؟ مرد منہ کو مچھیاں ہے میرے، اٹھو بولتا اٹھنا، بیٹھو بولتا بیٹھنا۔ انہوں نے بولا ہمیں کیا ننگی دیتے ہیں اٹھا کو؟ نہیں، 7 تولے سونا دیتے ہیں، مہاراجا کا سر دیتے ہیں، 2 لاری سامان دیتے ہیں، اور کیا؟ پھولا میں رکھے دے سر رکھتا۔ نہ اس کو نہیں معلوم کیسا لے کو چلنا، اس کو بھی نہیں معلوم کیسا نبھنا، اس کو سامان کا غرور، اس کو میں مرد ہوں اس کا غرور۔ جب 2 غرور آپس میں ٹکرائے کیا نتیجہ ہے؟ جبکہ احکام شریعت، قانون اسلامی کے اندر مرد کے 13 حقوق ہیں، 3 قانونی، 7 واجبی، 3 اخلاقی، یہ 13 حقوق شوہر کے ہیں، بیوی ادا نہیں کرے گی، اس کے اندر قانونی حقوق ادا نہیں کرے گی نافرمان سمجھی جائے گی، واجبی ادا نہیں کرے گی گنہگار سمجھی جائے گی، اگر اخلاقی ادا نہیں کرے گی سماج میں بری نظر سے دیکھی جائے گی۔ شوہر کے یہ 13 حقوق ادا کرنا تو بیوی ہے، اور پھر شوہر پر بھی لازم ہے بیوی کے بھی 13 حقوق ہیں، وہ معلوم کر کے ادا کرنا۔ کوسے دولے کو کوسا بابا سکھایا ذرا بولو۔ رشتہ طے کری مل صاحب، بہت اچھا ہے رشتہ طے کری، شو روم سے گاڑی خرید کو لایا مل صاحب، بہت اچھی بات ہے، آپریٹنگ کرنا سیکھی،
گیس کا کنیکشن مل گیا، گیس کا چولہا لالی بول صاحب، بہت اچھی بات ہے. سلگانے کا طریقہ معلوم ہے؟ معلوم کرنا نہیں کرنا؟ نہیں کرے تو ایک ہی چنگاری میں پورا ہباء منصورا. یہاں وہی ہوتا ہے. بابا کھولو کے بیل کے جیسا 10 سال تک گڑے کھود کے رکشہ چلا کر لاکھوں کا روپیہ جمع کیا اور بچی کے ہاتھ پیلے کیے، 11 دن نہیں نبھی. کیوں؟ جب بھی بتائے 7 تولے سونے کا ہے، دیکھ کو رکھنا. کہاں تو بھی مار دیتی، تیرے ساس سسرے کس تو لگ جائیں گے. 24 گھنٹے پھونک نہیں لگو اس کے کان میں، یہ پھونکتے ہیں خالی. 7 تولے سونا ہے، مہاراجا کا سٹ ہے، یہ صاحب وہ گھر دیتے ہیں، یہ فلاٹ دیتے ہیں، خالی یہ پھونک نہیں لگو، پھونکتے رہے. اور بیٹے کو یہاں یہ بولتے رہے چورو کے غلام نہیں بننا رہے، بھیریا میں نماز نہیں پڑھنا رہے، اما باپ کو بھول گیا کیا؟ یہ تزویر پڑھتے رہے. یہ زندگی نبھے گی کیسا؟ آج باولا بچا رہے، بچیاں باہر جا رہے ہیں، غیروں کرنے جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں. تم اگر صحیح مرد بنتے تو وہ جاتی کیسے؟ جو شوہر یہ بولے کہ تو میرا پیشاب پینا، کیسے اس کے ساتھ زندگی گزارے گی؟ اب میں مسجد میں کھڑے کروں، کیا کیا بولوں میں آپ کو؟ باپ کو احساس نہیں، ماں کو حس نہیں. بچوں کی زندگیاں کیسے چلتی ہیں؟ قانون الہی میں، اسلامی شریعت کے اندر بیوی کے بھی حقوق اور شوہر کے بھی حقوق طے کر دیے گئے. قرآن نے کیا کہا؟ رکھنا بھی ہے، سلیقے سے رکھو. امسکوہن بمعروف، سرحوہن بمعروف. چھوڑنا بھی ہے، بے عزتی سے نہیں چھوڑنا، لڑائی جھگڑے سے نہیں چھوڑنا، تماشا کر کے نہیں چھوڑنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر نہیں چھوڑنا. سرحوہن بمعروف. چھوڑنا بھی ہے تو عزت کے ساتھ، رکھنا بھی ہے تو عزت کے ساتھ. ہماری ذمہ داری تھی. شریعت کا تقاضا، شریعت کی ذمہ داری ہماری یہ ہے، سب سے پہلے ہم اس کا احترام کر کے ہوئے اس پر کیا کریں؟ عمل کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر امت کے سامنے نمونہ پیش کیا. عورت کبھی بڑی عمر کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کبھی حسن و جمال کی پری بھی ہو سکتی ہے، عورت کبھی چھوٹی عمر کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کبھی چھوٹے خاندان کی بھی ہو سکتی ہے، عورت کبھی دوسرے مذہب سے کنورٹ ہو کے آئی ہوئی سے بھی ہو سکتی ہے، عورت کبھی پستہ خط بھی ہو سکتی ہے، عورت کبھی لمبے قد والی بھی ہو سکتی ہے. ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے. تم شوہر ہو، تم ہر ایک کے ساتھ کیسا ایڈجسٹ کرنا، یہ طریقہ حضور نے اپنی 11 بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر امت کے سامنے پیش کی. ہمارے پاس وہ حیدرآباد کیا ہے، وہ زندہ تلسمت، ہر مرض کی دوا. ارے بولو نا، زندہ تلسمت. ایسا ڈر رہے ہیں کہ ہائیک کے ایک جیب میں ہر مرض کی دوا زندہ تلسمت. وہ ہمارے پاس گھر میں جتنے بھی جھگڑے، جتنے بھی تنٹے، جتنے بھی جیسا اونچ نیچ ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے تعویذاں، فلیتے، جیسا نارینا، نیمبواں، اگربتیاں، پانی دم کرنا، ختم. ایک ہی رستہ. وہ مل صاحب کن جاؤ، 2 لیٹر کا پانی لے جاؤ، یہ مل صاحب کن جاؤ، تعویذاں بنا کو لاؤ، ان کن جاؤ، نیمبواں لاؤ، ان کن جاؤ، نارینا لاؤ، بنتے رہو، لگاتے رہو تعویذاں. تکیے میں ایک لگائے، جی صاحب جو ہے جہاں سوتا وہاں لگائے، پائے کو لگائے، یہاں لگائے، اور یہاں کو تہجد پڑھے. اللہ اکبر. شرم سے مرو، شرم سے. بے شرمو. اللہ کے رسول نے 11 عورتوں کے ساتھ جو زندگی گزاری، کتنے نشیب و فراز آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. کبھی آپ نے بھی کوئی تعویذ بنی؟
کہیں کوئی نیمبو اور نعرے لگائے؟ حق ادا کیا آپ نے، اور قسم خدا کی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر مکمل کر کے جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی 9 بیویاں بقید حیات تھیں، ایک بیوی کی زبان پر بھی شکوہ نہیں تھا، ایک بیوی کی زبان پر بھی شکایت نہیں تھی، ہر بیوی پیغمبر سے خوش تھی۔ اور یہاں 40,000 تنخواہ بھی رہے، لاکھوں بیوی کے ہاتھ میں دو، پھر دیکھو اس کے باوجود بھی شکایت کرتے رہتی، کیا ملیا بول کو 4 چندیاں لا کو میرے منہ کو ڈالی، جی صاحب اور کیا ہے بول کو، میرے بھائی نہیں رہتے تو میں کب کی کل یہ سو مرد کی کبھی بات نہیں ہے، میرے بھائی میری اماں، میرے بھائی میرے اماں، کیوں؟ ہم نے کبھی شوہر کے کیا حق ہیں 7 تولے سونے کے ساتھ کبھی نہیں بتایا، بلکہ یہ بول جب بھی آئے یہ پھوٹتے کے پھوٹنی لے کو، کیا تو بولے تو میرے کو چپکے سے بول، ہلو فون کر، تیرا بھائی پولیس میں ہے، تیرا ماموں فلاں ہے، دیکھ لیں گے، دیکھ لینے والا کریا کہیں کو گھر میں تک دیکھ لینا تھا، گاڑی روڈ پر نکلنے کے بعد گڑھے میں بھی جاتی، گڈھے میں بھی جاتی، اچھلتی بھی، سیدھا بھی چلتی، سو بھی چلتی، پیسہ رہا تو دیا کہیں کو۔ پیغمبر جو سید الانبیاء ہیں، سردار انبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، یہ ان کے بھی داماد ہیں، پیغمبر کے پاس حضرت فاطمہ آئی ہیں شوہر کی شکایت لے کر، حضرت فاطمہ آئی ہیں، بہت ہلو بولیں گے، اس وقت سے بیٹھ رہے بھی نہیں سامنے، سب پیچھے آ رہے ہیں دیر سے، سامنے رہے تو مول صاحب ہم آپ پوچھتی ہو، تم یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، میں چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ کس کی شکایت لے کے آئے؟ امام الانبیاء، جن کے پاس 600 پر والا فرشتہ جبرائیل آتا ہے، شوہر کی شکایت لے کر آئے، کتاب اٹھا کے دیکھنا حدیث کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابا جان حضرت علی نے، شوہر کا نام لے کر بولنے لگی حضرت علی نے، حضور نے ہاتھ سے بیٹی کو روکا، کیا جملہ کہا سر، نبی کے غلام ہوتے نا، یہ ایک جملے پر پوری زندگی گزار دیتے، مگر ہم تو ڈرامے باز ہیں، ڈرامے باز، دنیا کو بتانے مائک لگا کے اچھلیں گے، نبی کے غلام ہیں، مر گئے یا رسول اللہ، عملی زندگی میں پورے مکمل باقی ہے، باقی نبی کے حکم کی دھجیاں اڑانے والے، ہمارے جھبے قبوں پر نہ جائیے، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، یہ حقیقت یہ ہے نبی کی اگر عظمت دل میں ہوتی نبی کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ دیتے۔ کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ اس شوہر کی شکایت کر رہی ہے جو شوہر تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ کیا بولے؟ تو اس شوہر کی شکایت کر رہی ہے جو شوہر تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی زبان بند ہو گئی اور دنیا والوں کو بتایا بیٹیوں کے اگر مسائل ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان مسئلوں کو حل کریں، نئے کے جیسا بیٹی کی ہمت افزائی کریں۔ بیٹی کی تربیت کرنا شادی کے بعد بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ تو بیٹی کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار کی پوری 11 بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی واحد ایسی بیوی تھی جو کم عمر کی تھی اور کماری تھی حضور کے نکاح میں آتے وقت میں۔
میاں بیوی ہونے کے بعد ارے بولتے نہیں کیا کھٹپٹ چلتا نہیں چلتا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کھٹپٹ چلنا زندہ رہنے کی علامت ہے. کھٹپٹ ہونا شادیاں کر لے سو بھی وہی خاموش ہے, نہیں کر لے سو بھی خاموشی ہے. کھٹپٹ ہونا زندہ ہونے کی علامت ہے. آواز تو صرف قبرستان میں نہیں آتی ہے. دو گلاسوں کو پکڑو کھڑ کے آواز آئے گی, دو برتنوں کو پکڑو آواز آئے گی, سامان کے ساتھ سامان جوڑ دو آواز آئے گی. زندگی میں جب دو مختلف گھر کے لوگ جڑیں گے آواز کا آنا زندہ ہونے کی علامت ہے. کھٹپٹ تو ہوگی, اونچ نیچ ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا حضرت عائشہ کو, حضرت عائشہ نے کچھ کہا. دیکھو میاں بیوی میں سن رہے ہیں تم لوگ پیچھے والے, میاں بیوی میں دشمنی نہیں ہوتی, بہت آخری مرحلے میں ہوتی جا کر. کیا کیا سکھانا سمجھ میں نہیں آتا. میاں بیوی میں دشمنی نہیں ہوتی, ناز ہوتا ہے, ناز. جس عقل سے پیدل کو ناز اور دشمنی نہیں معلوم, انہیں شادی کرنے کو 2 4 5 بچوں کا بابا بن گیا. جب دیکھو عامل صاحب کہاں ہیں, ادھر کہاں ہیں, انہوں کہاں, پھر رکھا لیا. عقل سے پیدل. میاں بیوی میں دشمن بہت کم ہوتی ہے, ہوتی وہاں بھی. اکثر کیا ہوتا ہے, ناز. ہم اس کو بولتے ہیں نخرے. مرد کے ساتھ نخرے نہیں کرتی, کس کے ساتھ کرتی تھی؟ بازار والوں کے ساتھ کرتی. بازار والوں کے ساتھ خالی دیکھے بھی تو پھر تم رہتی زمین کو. توے پتی اچھلے ایسا اچھلتے رہتے, تھت 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 تھت. نہیں, ذرہ خالی بھاپ بھی لگی تو دیکھو کیسا ناچتا. حضرت عائشہ نے کچھ کہا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا. حضرت عائشہ اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں نوک جھوک ہوئی. حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے مزاج کو پہچانتے تھے. سرکار, زندگی گزرتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے سے. سرکار نے ایک مرتبہ کہا, عائشہ, حمیرہ کہتے تھے حضرت عائشہ کو, اسی لیے فقہاء نے لکھا اپنی بیگم کا ایک الگ محبت بھرا نام بھی رکھنا. بیگم کو بلانے, کہاں گئی جی, ہمارے کہنے آخری تسبیح وہی ہے, کہاں گئی, کہاں گئی. زیادہ عزت سے بولے تو کہاں گئی جی, ختم. نام اس لیے ہمارے کہنے گھر والی بلانے کے واسطے, وہ گھر والی کے پاس بھی وہی ہے, ہمارے انہوں, ہمارے بچوں کے ابا, ہمارے انہوں, بس یہ اسلام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیسا محبت, تعویذ بننے سے ہوتی محبت. بھلاوے جلا رہے ہیں لگ جب, نائے دھواں وائے دھواں. عقل سے پیدل سرکار کی زندگی دیکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے جب آپس میں نوک جھونک ہوئی, سرکار نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو, خوش ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے پوچھا, وہ کیسا پہچانتے؟ نبی نے فرمایا, جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتے ہیں کہ رب محمد, میرا نام لیتی ہو بار بار. اور جب تم مجھ سے کسی مسئلے میں ناراض ہو جاتی ہو تو رب محمد نہیں بولتی, رب ابراہیم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے کیا ہے, ارے بولو نا, ناراض ہے. قسم کھا کے بولو, پانی نہا کے آئے, 90 کپڑے پہن لے کو, سرما عطر لگا لے کو آئے. کبھی بیگم کے یہ مزاج کو بھی ہم سمجھے؟ جب دیکھے آستینہ چڑھانا, مکھے مارنا, بھی صاحب اماں بہن کے گالیاں گرنا. کئی بول تو ورجنل مسلمان, مغل اعظم کھائے تو گالیاں نہیں کبھی کہا جاتے, اماں بہنیں کچھ گنتے ہوں. ہم ہے ہماری زبانی تو ہم کبھی سکیچ نہیں. بیوی کے مزاج کو سمجھنا. حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیا,
فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں غصے میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی۔ رب محمد کی جگہ رب ابراہیم وہ نام ہی چھوڑتی ہوں، مگر کبھی آپ سے دور نہیں ہوتی۔ یہ ہے محبت، زندگی اس کو بولتے ہیں۔ ہم ڈھکل رہے زبردستی، مینٹیننس کوٹ سے منگا کو کھاتے ہیں۔ نبی کے غلاموں کا حال یہ ہے، مینٹیننس لا کو کھا رہے ہیں۔ ارے یہ زندگی دوزخ کی بدتر زندگی ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ دونوں میں نوک جھونک ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ ابا کو بلاؤ، تمہارے فیصلہ کرا لیں گے بیوی کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ایک طرف امام الانبیاء ہیں اور ایک طرف وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں سرکار نے کہا کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار، جنت میں بھی جو بیویاں ہوں گی سرکار نے ابھی بتا دیا، اس میں ایک حضرت عائشہ ہے۔ دنیا میں بھی بیوی، جنت میں بھی بیوی، کیا مقام تھا ان کا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضور نے کہا میں بولوں تم بولتے ہیں، کیا ہوا سو بولا نا جی اب۔ تو حضرت عائشہ نے کہا آپ بولو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر جو ان کے سسرے ہیں، رشتے میں سسرے ہیں، بولنے لگے ابو بکر عائشہ ایسا بولے تو میں ایسا بولنے لگے، حضرت عائشہ یہ بولے تو میں یہ بولا، بول رہے تھے۔ بیچ میں حضرت عائشہ نے کہا صحیح صحیح بولنا۔ کیا بول رہے ہیں؟ امام الانبیاء اگر صحیح نہ بولے تو دنیا میں کون صحیح بول سکتا؟ مگر یہ جملہ ناز کا تھا، دشمنی کا نہیں، یہ محبت کا جملہ تھا، عداوت کا نہیں۔ میاں بیوی میں ایسے ہی تو گفتگو ہوتی ہے۔ یہ جملہ جب سنا حضرت عائشہ کی زبان سے حضرت ابو بکر نے صحیح صحیح بولنا، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہا عائشہ اللہ کے نبی کو یہ بولتی ہے کہ صحیح صحیح بولنا، اگر اللہ کے نبی صحیح نہ بولے تو کون بولے گا؟ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو بکر بیٹی کو مارنے کے لیے اڑ گئے، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مسئلہ حل کرنے بلایا تھا، مارنے نہیں بلایا، تم جاؤ میں سنبھال لیتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر اٹھے مارنے، حضرت عائشہ آ کے سرکار کے پیٹ کے پیچھے چھپ گئے۔ کہاں چھپے؟ پیٹ کے پیچھے۔ حضرت ابو بکر کو سرکار نے بڑھا دیا، اس کے بعد بولے پھر عائشہ نہ میرے کنے ابا کے مار سے کون بچا؟ یہ زندگی ہے۔ کہاں ہے زندگی؟ لکشمی بما پھوڑو، ڈی جے لگاؤ، اخل سے پیدل، دوسری قوموں کو کیا سبق دے رہے ہم؟ دوسری قوم اسلام سے قریب کیسے آئے گی؟ لکشمی بم پھوڑنے سے، ڈی جے لگانے سے، برتھ ڈے پارٹی کے نام پر جی صاحب تھرکنے سے، سیلفیاں بنا کے جی صاحب جہاز ڈالنے سے، اس سے جی صاحب دوسری قوم اسلام میں آئے گی؟ بہت سمجھتی ہے، ان کے پاس خود شریعت کا، احکام کا، دین کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس واسطے جو چاہے رد و بدل کرو۔ آج جو یکساں سول کوڈ کی بات چل رہی ہے وہ اس لیے ان کی ہمتیں ہوئی کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے قانون الہی کے بارے میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان قانون الہی، نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، ازدواجی میاں بیوی کے مسائل ہوں، پردے کا مسئلہ ہو، ان سب کے اندر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قانون کیا ہے معلوم کر کے اس پر عمل کریں۔ جب ہم عمل نہیں کرتے اور ہم دوسروں کو بول رہے ہیں ہمارے قانون میں بدلنا نہیں، تم جو چاہے کرو، دوسروں کو بولتے رہو ہم توڑتے، تم نہ کو توڑو۔ دنیا ہزار قانون بدل لے، قرآن نے کیا کہا؟ حدیث اور قرآن دیکھو جو خطبے میں نے پڑھا، کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کتنے لمبے جھبے پہن لے،
کتنے لمبے امامے باندھ لے، کتنی بڑی تسبیح پڑھ لے، کچھ بھی کر لے، لا یؤمن نبی کی زبان میں وہ مومن ہے ہی نہیں۔ مائک پھٹے تک پکارتے رہے میں ایمان والا ایمان والا۔ کب ایمان والا؟ اللہ اس کے رسول کی نظر میں حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تیری خواہشیں، تیری سوچ، تیری آرزو، تیری تمنائیں، یہ سب وہ سب اس دین کے تابع ہو جانا جو دین میں لے کر آیا۔ تیری شادی میرے دین کے رنگ میں ہو، تیری طلاق میرے دین کے دائرے میں ہو، تیری زندگی بیوی کے ساتھ میرے جیسا شریعت کے دائرے کے اندر ہو، تو پھر تو ایمان والا ہے۔ اور اگر نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں سدھرو گے، خدا کے احکام کا احترام نہیں کرو گے، اللہ کے احکام اور قوانین کی پابندی نہیں کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کیسی دھمکی کا لہجہ ہے اللہ کا۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری جگہ دوسروں کو لاؤں گا۔ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے اللہ میاں سے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ نے بنایا، سب کو اللہ نے بنایا، کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ یستبدل قوما غیرکم، تم عمل نہیں کرو گے، اسکرین پہ سے ہم کو ہٹا دیا جائے گا جیسا، پھر دوسروں کو لائیں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ فرما رہے وہ پھر تم جیسے نہیں ہوں گے، بد عمل تم جیسے نہیں ہوں گے، نااہل تم جیسے نہیں ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت کو چھوڑنے والے نہیں ہوں گے۔ آج پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، وہ تو وہ کرتے رہتے ہیں جب جب الیکشن کا دور آتا ہے۔ ایکساں سول کوڈ مسلم پرسنل لا کا جیسا تھیلی کھلتی ہے، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو نکال کر مسلمانوں کے ذہن کو ڈیوائیڈ کرنا اور پھر ان کو الجھا دینا مذہبی معاملات میں، اور پھر اس کے بعد اپنا الو سیدھا کر لینا۔ وہ تو کر رہے ہیں، زمانے سے کر رہے ہیں، آئندہ بھی کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خالی سوشل میڈیا پہ خالی ادھر سے ادھر بھیجو، خوش ہو جاؤ، ادھر سے ادھر بھیجو، میرے فالوور آتے ہیں، میرے لائکر آتے ہیں، میرے ووتے ہیں، خالی اس میں خوش ہیں۔ گھر میں کیا ہو رہا، ناک کے نیچے کیا ہو رہا، تیری اپنی پرسنل لائف کیسا چل رہی، تیرے بچے کیسا زندگی گزار رہے، تیری کمائی کا طریقہ کیا ہے، تیرے خرچ کرنے کا سلیقہ کیا ہے، دین کے دائرے میں ہے یہ تو دیکھنا۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ وعن علمہ وعن مالہ، من این اکتسب ومن این انفق، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسا عمر گزارا، یہ سب کچھ۔ یہ پہلی ذمہ داری تھی۔ دوسری ذمہ داری، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے میں ایک لفظ میں پورا مکمل کر دیتا ہوں۔ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا فرض ہے، ہم دنیا والوں کو بتانا ہے کہ یہ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ بتانا ہماری ذمہ داری۔ ہم بولیں گے کہ بھائی اس میں تبدیل کرو، ہم نہیں کر سکتے تبدیل، کیونکہ یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے قانون، یہ تو خدا کا قانون ہے، ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، اس میں تبدیلی ہم نہیں کر سکتے، اور تم تبدیل کرو گے تو بھی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، مکلف تو ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے ہیں۔ اگر ہم عمل کرنا شروع کریں، ہم اگر زندگی سلیقے سے گزار لیں، طلاق کی نوبت آئے گی کیوں؟ عدالت کی نوبت آئے گی کیوں؟ بیوی کو لے کے چلنے کا مزاج جب حوصلہ نہیں ہے تو جی صاحب جو حوصلہ پیدا کر لے تو جی صاحب مسائل کھڑے کیوں ہوں گے؟ دنیا والوں کے سامنے یہ کہنا کہ یہ قانون الہی ہے، ہم نہیں بدل سکتے، اگر تم بالجبر طاقت کی بنیاد پر بدلو گے تو ہم تم سے ایک ہی بات کہیں گے، ہم کو تو عمل کرنے دو، تم رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟
ہم تم پر مجبور تو نہیں کریں گے تم قبول کر. ان کو ڈر ہے اگر یہ چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی, دنیا والوں کے سامنے, جیسے آج دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جب جو چیز آ رہی ہے وہ اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں, ان سے پوچھا جا رہا کیوں تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس مذہب کو قبول کیا, کہنے لگے کہ اس مذہب میں اتنا اکرام, احترام, یہ سب اخلاق ہیں کسی اور جگہ نہیں ہے. غیر مذہب کی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, ہم اپنے مذہب کی عورت کو بھی ڈھونڈ نہیں سکتے. جس مذہب کی یہ تعلیم ہو دوسرے متاثر ہو کر آ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم عمل کر رہے ہیں, ہم ہمارے لیے رکاوٹ مت بنو, رہ گیا تم بدلتے ہو تو بدلو, اللہ دیکھ لے گا تمہارے لیے کافی. الیس اللہ بکاف عبدا. اس لیے موجودہ حالات کے اندر جو ایکسا سول کوڈ, لا کمیشن کو بھیجنا, جو جی صاحب سرگرمیاں چل رہی ہیں, چونکہ اوپر سے بڑوں کی ہدایت ہے. اور ایک بات یاد رکھو, اس میں ہمارے سے زیادہ نقصان دوسری کمیونٹی کے, ایس سی, ایس ٹی, او بی سی, ان لوگوں کا نقصان زیادہ ہے. ہم لوگ جوش سے کام زیادہ لیتے, ہوش کا کام نہیں کرتے. اس لیے ہم اسکرین پہ آ جاتے ہیں, پھر وہ مسلمان ہندو کا ایشو مسئلہ بنا دے کے دوسری طرف ڈیوائڈ ہو جاتا. صرف خالص ہمارا نہیں ہے, خالص ہمارا نہیں ہے, پوری کمیونٹیوں کا ہے. ہندوستان کے اندر جتنے بسنے والے ہیں سب کا ہے. لیکن چونکہ ہم مذہبی شناخت رکھتے ہیں اس لیے ہم کو اپنی آواز ان تک پہنچانا ہے کہ آپ کا یہ قدم ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اس کے لیے لا کمیشن کو جی صاحب اپنی رائے بھیجنے کے لیے جو جی صاحب جو ہے ترتیب جو ہے بتائی جا رہی ہے, پڑھے لکھے لوگ وہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے مدینہ مسجد آریہ نگر کے اندر ایک کاؤنٹر قائم کیا گیا, وہاں بھی اپنی رائے وہاں پیش کر سکتے ہیں. بہرحال اصل کام یہ ہے کہ جب ہم عملی طور پر قوانین اسلام کا احترام کریں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہم کو پریشان نہیں کر سکتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر یہ سب 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے, بلاؤں سے, آزمائشوں سے اے اللہ ہماری پوری امت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تیرے محبوب کی امت ہے, اپنے امان میں اس کے زندگی کے اوقات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے, آئندہ جو کچھ ہوگا تیری عنایتوں سے ہوگا. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے, اس ملک کے امن امان نصیب فرما. اے اللہ فرقہ پرستوں کے اے اللہ ارادوں کو ختم فرما. اے اللہ ہر قسم کا امن اس ملک کو نصیب فرما. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. میرے آنکھ کا روشنی میری ختم ہو گئی 90%.